ناظرین، یہ دسمبر کی ایک سرد شام تھی جب احمد اور اس کا خاندان لاہور کے علاقے باغبان پورہ میں اپنی آبائی حویلی میں منتقل ہوئے۔ یہ ایک بہت پرانی عمارت تھی جو تقریباً 100 سال سے زیادہ پرانی تھی۔ سرخ اینٹوں کی بنی ہوئی دیواریں اور لکڑی کے خوبصورت نقش و نگار والے دروازے ماضی کے شاندار وقتوں کی داستان سناتے تھے۔ احمد کے والد، جو پرانی عمارتوں کے بہت شوقین تھے، نے عزم کر رکھا تھا کہ اس حویلی کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ محلے والوں نے ان کو خبردار کیا تھا کہ یہ حویلی پر اسرار ہے، یہاں تک کہ ان کی نوکرانی نسرین نے اپنی دھیمی آواز میں کہا، لوگ کیا سوچیں گے، کیا سوچ لیتے ہیں؟ انہوں نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ احمد، جو 23 سال کا نوجوان تھا، حویلی میں قدم رکھتے ہی عجیب سی بے چینی محسوس کرنے لگا۔ اندر کی فضا بھاری تھی اور دیواروں سے ایک نامعلوم طاقت کا احساس ہوتا تھا۔ پہلی رات احمد کو نیند نہیں آئی۔ اس کا کمرہ حویلی کے سب سے دور والے حصے میں تھا۔ کھڑکیاں مسلسل کھڑکھڑا رہی تھیں۔ رات کے 12 بجے جب اس نے آنکھیں بند کیں تو اسے ایک دھیمی سی سرگوشی سنائی دی، احمد، احمد۔ احمد ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا کوئی اس کا نام لے رہا تھا؟ اس نے کان لگائے لیکن کچھ نہیں سنائی دیا۔ تھوڑا ہمت کر کے اس نے اسے اپنی تھکن سمجھا اور دوبارہ سونے کی کوشش کی۔ اگلے دن احمد نے حویلی کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اوپر کی منزل پر ایک پرانا بند کمرہ ملا۔ دروازہ پرانا تھا، لکڑی کی ستر جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی اور ایک زنگ آلود تالا دروازے پر لگا ہوا تھا۔ احمد کو اس کمرے کی طرف ایک عجیب سا کھچاؤ محسوس ہوا۔ اس نے اپنے والد کو بتایا لیکن انہوں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے احمد کو کہا، وہ تو بس ایک پرانا سٹور روم ہے، کھولو گے تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن احمد کی بے چینی بڑھتی گئی۔ اس رات جب وہ سو رہے تھے، وہ ایک ٹارچ اور پلاس لے کر کمرے کے پاس پہنچا۔ تالا زنگ آلود تھا لیکن تھوڑی محنت کے بعد ٹوٹ گیا۔ دروازہ ایک کرہ کی آواز کے ساتھ کھلا۔ اندر کا منظر بہت عجیب تھا۔ ایک ایسا کمرہ جو وقت کے ساتھ محفوظ رہا ہو۔ ہوا میں دھول کی بو تھی اور فرش پر مٹی کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک بڑا آئینہ رکھا ہوا تھا۔ آئینے کی فریم سنہری رنگ کی تھی جس پر نہایت نفیس نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ آئینے کا شیشہ غیر معمولی طور پر صاف تھا، جیسے کسی نے ابھی ابھی صاف کیا ہو۔ احمد آئینے کی طرف بڑھا جیسے کوئی نادیدہ طاقت اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ اچانک آئینے کی سطح پر ہلچل سی ہونے لگی، جیسے پانی میں لہر پیدا ہو، اور پھر احمد کی اپنی پرچھائی کے پیچھے ایک عورت کا چہرہ نظر آیا۔ وہ عورت نہایت زرد رنگت کی تھی۔ اس کی آنکھیں خالی اور مسکراہٹ بھیانک تھی۔ احمد کا سانس رک سا گیا۔ اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا لیکن کمرہ خالی تھا۔ دوبارہ آئینے کی طرف دیکھا تو وہ چہرہ غائب تھا۔ اگلے دن سے حویلی میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ دیواروں پر سائے دوڑتے جنہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، صرف محسوس کر سکتے تھے۔ رات کے وقت سرگوشیاں گونجنے لگتیں، خاندان کے افراد بیمار ہونے لگے۔ احمد کی چھوٹی بہن آمنہ صبح اٹھتی تو اس کے جسم پر نیلے نشان ہوتے۔ احمد کی والدہ خواب میں وہی عورت دیکھنے لگیں جو اسے آئینے میں نظر آئی تھی۔ احمد نے قریبی مسجد کے امام صاحب سے رجوع کیا۔ ان کی بات سن کر امام صاحب کا چہرہ سنگین ہو گیا۔ انہوں نے کہا، بیٹا، یہ آسان بات نہیں ہے، وہ آئینہ قدیم جن کا مسکن ہے۔ امام صاحب نے ایک عمل کرنے کا فیصلہ کیا لیکن انہوں نے احمد کو خبردار کیا کہ یہ عمل نہایت خطرناک ہوگا۔ اسی رات خاندان والے حویلی کے صحن میں جمع ہوئے۔ امام صاحب درمیان میں کھڑے ہو کر کچھ آیات پڑھنے لگے۔ فضا سرد ہو گئی اور چراغ ٹمٹمانے لگے۔ اچانک حویلی میں ایک زوردار چیخ گونجی اور آئینہ ایک دھماکے کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ آئینے کے ٹکڑے ہوا میں اڑنے لگے اور احمد نے ایک سایہ دیکھا جو جن کا تھا۔
वो साया धुआं बनकर हवेली के अंधेरों में गायब हो गया। अहमद का खानदान हवेली को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया, लेकिन बागबानपुरा में आज भी लोग कहते हैं कि वो हवेली अभी भी खड़ी है और चांदनी रातों में वहाँ से सरगोशी की आवाज़ें आती हैं।